بعض لوگ نا خام خواہ کی شوبازی میں آ جاتے ہیں. ہمارے ایک دوست تھے, اگر زندہ ہیں تو اللہ ان کی عمر برکت دے, انتقال ہو گیا تو اللہ مغفرت فرمائے. پتہ نہیں 10 سال سے کہاں غائب ہیں, شارٹ ہی ہو گئے مارکیٹ سے, مل نہیں رہے کہیں. تو ان کی بھی یہی مسئلہ تھا, بیچاروں کی شادی نہیں ہوتی تھی. وہ کیا ہوتا تھا, وہ نا احساس کمتری میں چلے گئے تھے, بہت زیادہ رشتے ریجیکٹ ہوئے, تو احساس کمتری کی وجہ سے پھر ان میں یہ ہو گیا کہ جب کوئی رشتہ آتا نا تو وہ اوور ایکٹنگ شروع کر دیتے تھے. انسان بیچارہ نفس اس میں آ جاتا ہے, ڈپریشن میں نروس ہو جاتا ہے, تو وہ نا اوور ایکٹنگ شروع کر دیتے. تو میں نے بھی کوشش کی ان کی میں کرا دوں, کہیں جامع کلات مارکیٹ میں پتہ چلا جی کوئی خاتون ہیں, عالمہ ہیں, 35 سال کی ہیں, یہ ذرا کم عمر تھے, 30 سال کے تھے یا 25 سال کے ہوں گے. خیر ہم چلے گئے تو ان کو اندازہ ہوا کہ لڑکی کے ابا ہیں بہت دیندار, لڑکی والے بھی بہت کیا ہیں, دیندار. اب اوور ایکٹنگ شروع ہو گئی ان کی. تو وہاں کیا کہہ رہے ہیں, میں بھی بیٹھا ہوا ہوں, وہاں کہہ رہے ہیں کہ بس آپ رشتہ کر دیں انشاءاللہ. دیکھیں میں پولیو کے قطرے تو بچوں کو بالکل نہیں پلاتا. اس زمانے میں بڑا ٹرینڈ چل رہا تھا یہ پولیو کے قطرے یہودیوں کی اور اولاد کے جرثومے ختم. یہ دینداری کا معیار تھا کہ جو پولیو کے قطرے نہیں پلاتا اس کا اللہ پہ توکل ہے, جو پلاتا ہے وہ یہودیوں کا. بہت زیادہ, اب تو کافی حد تک کم ہو گیا, یہ پہلے بہت تھا. اب مجھے, میں نے کہا پہ کیا باتیں کر رہا ہے بیٹھ کے یار, پولیو کے قطرے پہلے تیری بات طے ہوگی, پھر تیری شادی ہوگی, پھر بچے پیدا ہوں گے, اس کے بھی 2-4 مہینے بعد والے پولیو کے قطرے والے آتے ہیں, فوراً ان کو بھی نہیں پتا چلتا. تو غیبت اس لیے نہیں ہے, کسی کو کیا پتا, وہ بھی بےچارے پتہ نہیں کہاں چلے گئے. خیر ہم نے ان کی موجودگی میں بھی ان کا بہت مذاق اڑایا تھا. اب وہ لڑکی کے ابا سے میں بیٹھا ہوں, کہہ رہے میں پولیو تو بالکل نہیں مانتا. اس طرح کی نا اوور ایکٹنگ. مجھے پتا تھا بھائی یہ نہیں ہونے کی, وہ ظاہر ہے انہوں نے انکار کر دیا. ان کے ابا بھی تھے, چاچا ماما سارے بیٹھے ہوئے تھے. خیر آ گئے تو میں نے اس کو سنائی نا, میں نے کہا یار یہ پولیو کے قطرے تو نے پلانے نہیں, یہ کیا ہے. اب میں اس کو جب سمجھا رہا ہوں تو بجائے اس کے کہ وہ کہے کہ آئندہ احتیاط کروں گا, الٹا مجھ پہ غصہ ہو رہا ہے کہ تمہیں تو میری, آپ کو تو میری ہر بات پہ اعتراض ہے, بولنے بھی نہیں دیتے. الٹا غصہ ہونے لگا مجھے, بے تکلف دوست تھا. خیر پھر ایک دن کیا ہوا, ہم نے پھر ایک رشتے کا انتظام کیا. اب وہ کہیں اسٹیٹ ایجنسی میں بھی بیٹھا کرتے تھے, اپنا آفس نہیں تھا, کسی کے آفس میں بیٹھتے تھے. ہم نے لڑکی والوں کو بھیج دیا, لڑکی والے گئے جی, ان کے وہ بیچاری وہ بھی کوئی ایجڈ خاتون تھیں, وہ لڑکی والے گئے, پھر آئے کہنا یار مفتی صاحب آپ نے کہاں بھیج دیا. میں نے کہا کیا ہوا. کہتے ہیں ہم لوگ گئے ہیں, وہ نا میز پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھے ہوئے تھے ہمارے سامنے, اور سگریٹ پہ سگریٹ پیے جا رہے ہیں اسٹائل. اللہ بچائے بھائی, کوئی ڈر بھی لگتا ہے, کسی کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے, لیکن یہ انسان کا ساتھ ہوتا ہے جب مسلسل ریجیکٹ ہو رہا. حالانکہ اچھے بھلے آدمی تھے, لیکن پتہ نہیں قسمت, تو وہ نروس ہو جاتا ہے نا انسان. تو یہ ہو گئی تھی ان کی حالت. اچھا بھلا آدمی تھا, لیکن اپنے اسٹائلوں کی وجہ سے مار کھا جاتے تھے. تو ٹانگ میز پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھے اور سگریٹ پہ سگریٹ. تو داڑھی واڑی بھی تھی ماشاء اللہ. اب داڑھی پہ تو سگریٹ ویسے ہی, یا تو تم اتنے لبرل بن جاؤ کہ پینٹ پہن کے بیٹھو یار یہاں پہ. تو وہ لڑکی وہی ہوا کہ انہوں نے کہا یار ہم نے جب ان سے پوچھا کہ آپ کیا کرتے ہیں, تو وہ ہمیں کہنے لگے آفس میں بیٹھا ہوں اس اسٹائل میں. اندازہ لگا لو, مطلب یہ کچھ تو ہمارا اس آفس میں. تو وہ اسٹائل انہوں نے اس لیے بنایا تھا بھرم میں لے آنے کے لیے نا, کہ یار ایسے جب کسی آفس میں ٹانگ پہ کوئی بندہ میز پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھتا ہے تو اس کا مطلب گویا باس وہی ہے اس آفس. میں نے اس کو بولا, میں نے کہا اس طرح تو جو اوریجنل باس ہے وہ نہیں بیٹھتا. اور اس زمانے میں زیادہ کیمرے ویمرے لگے ہوتے تھے. مجھے خیال ہوا میں اس کو بولوں کہ ابھی یہ تیرے سچی مچی کے باس نے دیکھ لیا نا, رشتہ تو گیا, جاب بھی جائے گی تیری. بولے کہ تو باپ ہے یہاں کا اس طرح سے بیٹھا ہوا ہے.